بسم اللہ کی برکت کا واقعہ پتھر کا سوپ بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں جولدی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ایک مہربان سپاہی دھول بھری گلی سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی حرکت سست تھی کیونکہ وہ سارے دن سے چل رہا تھا۔ اس ایک اچھا گرم کھانا کھانے کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں تھا۔ جب وہ سڑک کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں سوچا، یہاں رہنے والے پاس میرے جیسے بھوکے مسافر کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ اضافی کھانا ضرور ہوگا۔ میرے خیال ہے میں جا کر پوچھوں گا۔ اور یوں سپاہی گوبھی، آلو، پیاز اور گاجروں سے بڑے باغ سے گزرتے ہوئے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے پہنچے جیسے ہی دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، دروازہ اچانک سے کھل کے دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کلوہی پر تھے اور اس نے بڑی تیوڑی چڑھائی ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے بدتمیزی سے کہا۔ پھر بھی سپاہی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہیلو، میں ایک گاؤں کا سپاہی ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ بوڑھے نے سپاہی کو اوپر نیچے دیکھا، پھر بہت دو ٹوک جواب دیے، نہیں اب چلے جاؤ۔ سپاہی اس سے باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر مسکرا کر اس نے سر ہلا کے کہا، میں دیکھ رہا ہوں، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے پتھر کے سوپ کے لیے کچھ اور اجزاء ہوں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ سادہ ہی کھانا پڑے گا، اگرچہ اتنا ہی مزیدار۔ بوڑھے نے بھلوئی چاک لیے پتھر سوپ اس نے پوچھا۔ جی جناب، سپاہی نے جواب دیا، اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ سپاہی راستے کے بیچ میں چلا گیا اور اپنے سامان میں سے ایک لوہے تیچکی نکالی۔ ایک بار جب اس نے پانی سے بھر لیا تو اس کے نیچے آگ لگا لی۔ پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے ریشم کے تھیلے سے ایک عام سا نظر آنے والا پتھر نکالا اور آہستہ سے پانی میں گرا دیا۔ بوڑھا حیرانی سے اپنی کھڑکی سے سب دیکھ رہا تھا۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے خود سے پوچھا۔ یقیناً ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سپاہی کو ایک چھوٹی سی چھڑی سے پانی پلاتے ہوئے دیکھا کر بوڑھا آدمی باہر نکلا اور سپاہی پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ سپاہی نے اپنے برتن سے نکالنے والے بھاپ کی سونگھ لی اور اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے کہا، مجھے پتھر کے سوپ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اس نے پتھر بوڑھے کی طرف دیکھا اور یقیناً تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پتھر کے سوپ سے کم ہی چیزیں بہتر ہے۔ ہچکچاتے ہوئے بوڑھا اندر گیا اور نمک اور کالی مرچ کے لیے آہستہ آہستہ سپاہی کے حوالے کیا۔ بالکل سپاہی نے پکڑا جب اس نے انہیں برتن میں جھڑک۔ اس نے ایک بار پھر بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنے سے پہلے اسے ہلایا، لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے ایک بار گوبھی کے ساتھ پتھر کے اس حیرت انگیز سوپ کا مزہ چکھا تھا۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی اپنے گوبھی کے پودوں کے پاس پہنچا اور سب سے پکی ہوئی گوبھی اٹھا کر سپاہی کو دے دی۔ وہ کتنا شاندار! سپاہی نے گوبھی کو کاٹ کر برتن میں ڈالتے ہوئے اس نے برتن کی ایک گہری سونگھ لی اور بوڑھے سے کہا، تم جانتے ہو یہ چند گاجروں کے ساتھ بادشاہ کے لیے سوپ کا؟ بوڑھے نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ گاجر لا سکتا ہوں۔ اور وہ گاجر کے پاس گیا اور مٹھی توڑ لایا۔ جب اسے گاجر پیش کی تو سپاہی بہت خوش ہوا۔ اس نے انہیں کاٹ کر ایک بار پھر برتن کو ہلایا اور یوں چلتا رہا۔ بوڑھا آدمی برتن کی خوشبو سے خوش ہونے لگا۔ جب وہ پیاز، آلو، گائے کا گوشت وغیرہ لے کر آیا، سپاہی نے خود بھی اپنے تھیلے مشروم اور جو جیسی چیزیں شامل ہیں، یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا، سوپ تیار ہے۔ بوڑھا آدمی سپاہی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جب اس نے آدھا سوپ پیش کیا، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ میرے پاس آج صبح بکری سے سیدھی لائی گئی تازہ ڈبل روٹی ہے جو پتھر کے سوپ کے ساتھ مزیدار ہوگی، اس نے شفقت سے کہا۔ اور اس طرح بوڑھے آدمی اور سپاہی نے مل کر ایک شاندار کھانا۔ سپاہی اور اپنے تھیلے سے دودھ کا ایک ڈبہ نکالا اور وہ بھی شیئر کیا۔ بوڑھے آدمی سپاہی سے اتفاق کیا کہ سوپ سے بہتر تھا جو اس نے پہلے کبھی چکھا تھا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ سپاہی نے اسے ریشم کا تھیلا نہیں دیا جس میں پتھر تھا۔ بوڑھے کو حقیقت معلوم ہو گئی، یہ وہ پتھر کبھی نہیں تھا جس کے لیے مزیدار سوپ بنایا ہو، بلکہ مل کر کام کرنے اور فڑا کھدنی سے وہ اور سپاہی دونوں ایک ایسا لذیذ کھانا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جسے وہ اپنے درمیان شیئر کر سکے۔ جیسے کہ گائز، آپ نے میری ویڈیو دیکھی، آپ کو میرا لپس کچھ بھی اگر آپ کو میرا اچھا لگا تو میرا نیا چینل ہے، پلیز اس کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
میں آپ کے ساتھ ایسے ہی ڈیلی بیس میں ویڈیو لاتا رہوں گا، پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل ملیں گے نیو ایسے انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ، تب تک لے گڈ بائے، اللہ حافظ۔